بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء کا تعارف، مقام نزول۔ سورۃ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، تفسیر خازن کے اندر ہے۔ یہ رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ نساء نام رکھنے کی وجہ، عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں یہ کثرت سے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورۃ نساء کہتے ہیں۔ سورۃ نساء کے فضائل۔ سورۃ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ نساء کی آیت پڑھی حتیٰ کہ میں نے اس آیات پر پہنچا۔ سورۃ نساء کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ تو میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ حج، سورۃ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ نساء پڑھی وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سورۃ نساء کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں، عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ اس طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب رضاعت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ نساء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں، لونڈیوں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک
اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اور کن کی توبہ مقبول نہیں کی جائے گی۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ قاتل کے بارے میں احکام ہجرت کے بارے میں اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے ساتھ مناسبت اس سے ما قبل جو صورت ہے سورۃ آل عمران، سورۃ نساء کی اپنے ما قبل سورۃ آل عمران کے ساتھ کہیں طرح سے مناسبت ہے۔ جیسے سورۃ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورۃ نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیات 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والا غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اسی غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔